سلمان یہ کیا یہ اسٹل بورن بیبی ہے؟ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ بیکاز ہمارا تو خیال تھا کہ اچھی اچھی باتیں ہوں گی، بڑے عرصے بعد خان صاحب ڈائریکٹلی آرمی چیف کو پھر نشانے پہ لیا، اور ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پچھلے دنوں یہ مطالبہ آپ سے بھی آتا تھا، جب لوگ بیچ پہ روابط قائم کر رہے تھے کہ چلیں یار آپ فوج کا پبلک کرٹیسزم اس طرح نہ کریں، ریاست کو اس طرح نہ کریں، باقی چیزیں چلیں گی، باتیں کی چلیں گی، اور بڑی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی، لوگوں کو معافیاں بھی دیکھی، آپ کا دفتر کھلتا ہوا بھی دیکھا پی ٹی آئی کا، اور بھی ہمیں کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے سی بی ایمز دوسری طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ بتائیں خان صاحب کا کل کا جو آؤٹ برسٹ تھا جس پہ اب گورنمنٹ بڑی ہارڈ لائن لے رہی ہے، اور پھر آپ کے بھی مطالبے پہ آئیں گے جو ملاقاتیں، ابھی میری بات ہو رہی تھی رانا ثناءاللہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی ملاقات صرف اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اسپیکر صاحب کو اچانک بیرون ملک جانا پڑ گیا، تو بھی شاید ایک دو دن میں آ جائیں گے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حل ہو جائے گا۔ یہ کل کا خان صاحب کا اتنا سخت بیان جس نے پورا ایک ماحول بدل دیا ہے، کیا گورنمنٹ کو بہانہ مل رہا ہے، اور خان صاحب کا اچانک یہ کیوں آیا اتنا؟ دیکھیں میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہانے کی بات ہے، خان صاحب کا یہ موقف ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ اس سب سے پیچھے ہٹا جائے، جو جبر ہے، جو سختی ہے، جو ہماری ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ گمشدہ ہیں، وہ کیسے اس سب سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں خاموشی ان کے لیے اس سب کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے، وہ ایک عوام کے نمائندہ لیڈر ہیں، انہوں نے عوام کی بات کرنی ہے، عوام کے دکھ کا اظہار کرنا ہے، جو کوئی بھی مذاکرات ہوں گے وہ اس سب کو سامنے رکھ کے ہوں گے، اس سب کو جھٹلا کر نہیں ہوں گے۔ اور 2 تاریخ کو ہماری بہت اچھی نشست ہوئی تھی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، یہی طے پایا تھا کہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہمیں ملنے دیا جائے گا عمران خان صاحب سے۔ اس کے بعد کل 6 تاریخ تھی، 4 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم منتظر رہے، تو یہ ظاہر شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہے، اور خان صاحب نے بھی محسوس کیا کہ ہمیں باہر نکال کر ہم سے مذاکرات کی بات کر کے ہمیں میز پہ بٹھا کے ہمیں ایک بند گلی میں چھوڑنے کا شاید منصوبہ ہے، تو یہ ایسا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں دونوں طرف سے خلوص دل سے، خلوص نیت سے بات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ ہم مکمل خلوص سے آئے، ہمارا موقف بہت عرصہ یہی تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ کیونکہ یہ بے اختیار ہیں، جو اصل اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم اب بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میں رد نہیں کرتا مذاکرات کے عمل کو یا اس کے مستقبل کو، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم مٹی ڈال دیں گے ماضی پر، جو الیکشن لوٹا گیا، جو شہادتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں ایک سمپل چیز تھی ملاقات، یہ کیا گورنمنٹ نہیں کرا رہی، یا آپ کے بقول جن کے اختیارات ہیں یا وہ ابھی نہیں ہونے دے رہے، یہ کون نہیں کروا رہا؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، اس دن تو ہم اسی ماحول میں اٹھے تھے کہ کل ملاقات ہو جائے گی، 2 تاریخ کو جب ہم اٹھے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہوئی یہ تو جواب حکومت کو دینا ہے، ہمیں نہیں، یہ تو حکومت سے پوچھیے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہی ملاقات ہوتی ہے ہم تحریری طور پہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی دے دیں گے، ہم ایک دفعہ ملاقات کرنے دیں تاکہ ہم کچھ جو بھی بات ہم نے کہنی ہے مشاورت سے کریں، اور سلمان ایک پیٹرن بھی ہے نا، کیوں نہیں ہونے دی گئی ملاقات؟ اب ایک تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی اسی پہ، گورنمنٹ کی سب کچھ، بہت ہفتے ہم نے دیکھا کہ جب بیک ڈور نیگوسیشن بھی تھی، روابط بھی تھے، سب کچھ، تو ہم نے بیانات کا ایک سٹائل ڈیفرنٹ دیکھا خان صاحب کا، ان کا گورنمنٹ پہ فوکس ہوتا تھا۔ اچانک وہ دوبارہ بہت عرصے کے بعد پھر ڈائریکٹلی ملٹری قیادت کا نام لے کے ڈائریکٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو ٹائمنگ تھی، اور خاص طور پہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ہر ایک کا خیال ہوتا ہے کہ ہر کوئی ذرا سافٹ اپروچ رکھے گا، تو 2 ہی بیسز ہو سکتی ہیں، یا کانفیڈنس کہ مجھے اور اندر نہیں رکھا جا سکتا، یا فرسٹریشن کہ یہ مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ کرٹیسزم آیا ہے، ان کا نام لے کے آرمی چیف کا سب کچھ، یہ ایک پیٹرن کا بریک تھا۔ میں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا اس وقت پہ؟ دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ عمران خان صاحب نے ہولا کیوں نہیں رکھا؟ دیکھیں وہ اس لیے نہیں ہولا رکھ سکتے کہ شہادت بھی ہیں، ان کے ذہن پر یہ چیز ایک بوجھ ہے، وہ بالکل نہیں اس کو فراموش کر سکتے۔ شہادت جانے کے بعد ہاتھ ہولا رکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اسی لیے بڑھنا ہے۔ تو پھر وہ اس میں کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر کو بلیم کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں پورے نظام کو کر رہے ہیں نا، یہ پورا نظام جو ملغوبہ ہے انہوں نے نظام کو کیا ہے۔
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक फर्द वाहिद को किया है, मेरी नज़र में ऐसे नहीं किया। उन्होंने इस मौजूदा निज़ाम को कहा है कि ये अबतर है, जो माजी में निज़ाम गुजरे हैं, इसकी मिसाल जो है उन्होंने याहिया खान के दौर से मिलाई है। तो पूरे एक दौर का वो मवाजना कर रहे हैं माजी के साथ। तो मैं इसको इस तनाजुर में लेता हूं कि उनका मकसद ये बताना था कि आज जितना हम पे जबर है, जो आज़ादियां कानून और आइन हमें देते हैं, जिस तरह आज उनको सल्ब किया गया है, इसकी मिसाल ढूंढने के लिए हमें याहिया खान के दौर तक जाना होगा। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है स्टेटमेंट पे? गवर्नमेंट के वुज़रा, डिफेंस मिनिस्टर ने जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा आसिफ साहब तो पहले ही बयानात दे रहे थे मुज़ाकरात के खिलाफ। उन्होंने तो एक मौका सिर्फ ढूंढा है अपनी उसी जो उनका एक बयानिया था उसको जारी रखने का। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि हुकूमत में दो सोच रखने वाले लोग हैं। कुछ वो हैं जो वाकईतन चाहते हैं कि मुल्क में सियासी जो फिजा है वो बेहतर हो, पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए बढ़े। PMLN के हाथ भी कुछ नहीं है इस वक्त, वो जानते हैं। वो बरमला जब हम गुफ्तगू करते हैं कहीं निजी हैसियत में तो इस बात का इजहार करते हैं और हमसे बल्कि ताउन मांगते हैं कि हमें इकट्ठे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस को वापस अब तो हासिल करना है। अगर आप समझते हैं जो बहुत खुश है, अगर आप समझते हैं कि PMLN खुद आपके सामने कहते हैं कि बेख्तियार है सब कुछ, तो आपकी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्या ये इनडायरेक्टली आपके ख्याल में आपकी डायरेक्टली नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ हो रही हैं या आपकी इनडायरेक्टली नेगोशिएशंस फौज के साथ हो रही हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल हम नहीं मानते कि ये हुकूमत बाइख्तियार है और पूछे बगैर कोई फैसले करेगी। तो उस हद तक तो ये इनकी सवाबदीद है कि ये कब पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कितना पूछते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत में तो ये बैठे हुए हैं, जैसे भी आए हैं आज बैठे हुए हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो जो कलम चलेगा वो तो इन्हीं का चलेगा ना। इसलिए हम दोनों से बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत से जो बात है वो हुकूमत से ही बात है, लेकिन उन्होंने अगर किसी से इजाजत लेनी है, पूछना है, तो वो करेंगे, उनकी सवाबदीद है।